یہ مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا بر صغیر، جو انگریز نے، سامراج نے فتح کیا، جہاں پر مسلمانوں کو شکست دی۔ یہاں سے آپ اپنی قیمت کو، اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ ہم پاکستانی بر صغیر کے لوگ مسلمانوں میں آخری وہ مورچہ تھے جو انگریز نے سب دنیا کے مسلمان، کوئی دنیا میں مسلمان ملک، کوئی بادشاہت، کوئی ایسی کوئی قوم نہیں بچی ہوئی تھی، یہ تھے صرف۔ پھر سر جوڑ کر بیٹھے، کہا ان کا حساب کتاب لگاؤ بھئی، یہ آخر کیا وجہ ہے، یہ قابو نہیں آتے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اس قحط الرجال کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس بر صغیر میں ہر چیز ہوتی تھی، دنیا کا ایک قیمتی ترین خطہ سمجھا جاتا تھا، عالی دماغ یہاں تھے، سوچ فکر نظریہ یہاں تھا، تحریک خلافت یہاں سے شروع ہوئی تھی، تحریک ریشمی رومال یہاں شروع ہوئی تھی، عثمانی اپنے خلافت کو بچانے کے لیے یہاں دیکھتے تھے، عرب اپنے ملکوں کو بچانے کے لیے پاکستان کو دیکھتے تھے، یہاں کے مسلمانوں کو دیکھتے تھے۔ الامان الحفیظ کیا بنی میرے ساتھ۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، شریعتوں کو نازل فرمایا، ان کا دور بہت محدود ہوا کرتا تھا۔ پہل تو بہت سارے انبیاء، ایک ہی وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے، ایک علاقے میں ایک نبی ہے، دوسرے علاقے میں ایک اور نبی ہے، یا ایک نبی کے زمانے میں ہی ایک اور نبی کو بھی مبعوث کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ زمانہ لمبا ہوتا رہا اور انبیاء کے درمیان وقت زمانے کے لحاظ سے زیادہ ہوتا رہا۔ اسلام سے پہلے جو دو شریعتیں ہیں، یہودیت اور عیسائیت، تو موسیٰ علیہ السلام سے اگر شروع کیا جائے سلسلہ یہودیت کا، تو یہودی بھی بہت لمبے عرصے تک اپنی شریعت پر قائم نہیں رہے، بہت جلدی انہوں نے اپنی شریعت کو بدل لیا، اور مجموعی طور پر یہودیت کے پاس حکومت، سلطنت تو نہیں رہی۔ اگر ایک اندازہ لگایا جائے تاریخ کے حساب سے تو صرف 70 سال کے عرصے تک یہودیت جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں باقی رہی، اس کے بعد اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور یہودی قوم جو ہے وہ تعذیب کے دور سے گزرنا شروع ہوئی، پھٹکار مار ہر طرف سے، ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے، اللہ کی طرف سے بھی ان پر یہ وبال تھا۔ اسی طرح عیسائی ہیں، تو عیسائیوں کی بھی جو شریعت ہے، دین ہے، وہ بمشکل 100 سال تک قائم رہ سکا، اور اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی جائے پناہ نہیں بچی، کوئی سلطنت حکومت کی صورت میں عیسائیت رائج نہیں رہ سکی۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام کے اوپر آغاز اسلام سے جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں آئی ہیں، اتنی کسی پہلے دین پر نہیں آئی تھیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے جو حواری تھے، ان پر یہودیوں کی طرف سے بڑا ظلم ہوا، لیکن وہ اتنا نہیں تھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہلے دن ہی سگے چچا نے تبا لک یا محمد کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی۔ تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو تھپڑ مارا یا کسی کو کوئی، ایک شریف آدمی کے لیے اتنی تکلیف ہی بہت ہے کہ کوئی اس کو بے عزت کر دے، اس کو کوئی برا کہہ دے، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دے، ایک شریف آدمی کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن، اور وہ ایک ساری سیرت ہے، اگرچہ ہم اتنا بغور مطالعہ نہیں کرتے لیکن سنتے سناتے رہتے ہیں، ذہن سے باتیں گزرتی ہی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، تبلیغ کے آغاز کے پہلے دن سے ہی جو مشکلات شروع ہوئیں آپ کی ذات سے، کیا کیا کچھ نہیں سہا، آپ کی فیملی، آپ کی صاحبزادیاں زبردستی ان کی طلاقیں کروا دیں، آپ کو مکہ سے نکلنا پڑا، آپ کے ساتھیوں پر، صحابہ پر کتنی آزمائشیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد
حضرت ابو بکر کے دور میں ہی فتنے، سازشیں، لڑائیاں، جنگ و جدال، پھر حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت علی. ساری تاریخ اسلام کی وہ فتنوں سے، مصائب سے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے. موازنہ اگر کیا جائے نا اسلام کا عیسائیت سے، یہودیت سے یا پچھلے، تو بنتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر عیسائی مذہب پر اس طرح کی مشکلات آئی ہوتی اندرونی اور بیرونی، ان کو اتنے بڑے پیمانے کے دشمن ملے ہوتے، تو جو عیسائیت نے کو 100 سال اپنی اصل پر نکالے تھے، شاید وہ 100 سال بھی نہ نکال پاتے. اس سب کے باوجود مسلمانوں نے دنیا میں فخر کے ساتھ، یعنی پورے چاہ کے ساتھ اپنے دین پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے 1000 سال سے زائد کا عرصہ گزارا. باہمی لڑائیاں بھی تھیں، اندرونی سازشیں بھی تھیں، باہر سے دشمن بھی بڑے بڑے تگڑے تھے، کیسر و کسرا سے لڑائیاں، روم اور فارس اور ایران سے، اور مسلمان کہاں کہاں تک نہیں پہنچے. اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کی بن گئی. فتح فتوحات ہوتے 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 آخری فتح اسپین تک بھی مسلمانوں نے فتح کیا. یہ سائبیریا سارا، انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا تک بھی مسلمان پہنچے. یہ سارا ہمارا بر صغیر، آج ایشیا کا سارا خطہ، یہاں تک مسلمان. اتنا اسلام تیزی سے پھیلا، کسی اور مذہب سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ ہمارے دین کی، اسلام کی سچائی، حقانیت اور اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو رہتی دنیا تک کے لیے بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو اس کے اندر اللہ نے خوبی رکھی کہ اتنی تیزی سے پھیلا اور اتنی دیر تک یہ سکہ رائج الوقت رہا. دنیا کے فیصلے مسلمانوں کی مرضی سے ہوتے تھے، دنیا پر مسلمانوں کا راج تھا، دنیا ساری مسلمانوں کے اشارے پر چلتی تھی. جب اسپین میں مسلمان داخل ہوئے، تاریخ کا کوئی طالب علم ہو تو اس کے لیے کوئی بات نئی نہیں ہے، شاید کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب لگے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ آؤ اسپین پر حملہ کرو. کیونکہ یہودی جو تھے وہ عیسائیوں کی طرف سے بہت بڑے تعذیب کا شکار تھے، اور مسلمانوں نے ان کو، یہودیوں نے ان کو رستے دیے، آؤ ایسے آؤ، ایسے آؤ، یہ کرو، وہ ہمارے پر بڑا ظلم ہے. مسلمانوں نے وہاں پر غرناطہ میں، بغداد میں اور اسپین کے دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی. یہ دائیں طرف اٹلی، بائیں طرف جرمنی نکل جاتا تھا. یہ سارا یورپ ڈارک ایج تھی نا. خود یورپین تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب تک اسپین میں مسلمان آئے تھے تب تک ڈارک ایج تھی، جاہلیت کا دور تھا ہمارے لیے. تو مسلمانوں نے ان کو طریقہ سکھایا، بھائی یہ کیا پہننا ہے، کیسے اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، کھانے پینے کی تمیز، حتیٰ کہ جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب پخانے کی تمیز، صاف ستھرا رہنے کی تمیز ان کو مسلمانوں نے سکھائی. یہ جو فرانس کی خوشبوئیں آج ہم لگاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑے اونچے لیول کے لوگ ہیں، یہ لوگ نہاتے نہیں تھے، یہ غسل نہیں، جو غسل کرتا تھا اس کی گردن اتار دیتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہو گیا. شاید جسم سے بدبو آتی تھی تو بدبو کو دور کرنے کے لیے نہاتے نہیں تھے، سینٹ لگا لیتے تھے. تو مسلمانوں نے ان کو تہذیب سکھائی، میں نہایا دھویا کرو، صاف ستھرے رہا کرو، ایسے کھلے کھلے گھر بنایا کرو. یہ تعلیم، جرمنی، فرانس، دائیں بائیں سے سارے آتے تھے تعلیم حاصل کرنے، اپنے ملکوں میں جاتے تھے تو جا کے بتاتے تھے یار اسپین میں مسلمانوں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے. بدقسمتی سے پھر یہی دور واپس پلٹنا شروع ہوا. 500 سال، ویسے تو 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اسپین میں، اندلس میں، فرانس پہ 800 سال، لیکن پھر مسلمانوں کو وہاں سے شکست ہونا شروع ہوئی. ہم نے دیکھا ایک وقت ایسا بھی، آج سے 200 سال پہلے 1490 میں سقوط غرناطہ ہو گیا، اسپین مسلمانوں سے چھین گیا، کوئی بندہ مسلمان نہیں رہا وہاں پہ. علامہ اقبال جو جامع مسجد قرطبہ میں جا کے انہوں نے جو نظم لکھی اپنی، تو وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا عروج تھا، کیا لیول تھا مسلمانوں کا، ہر فن کے اندر، ہر چیز کے اندر. اور اب ہم کیا سے کیا ہو گئے. اسپین سے مسلمان نکلے بیچارے، کئیوں کو سمندر میں پھینک دیا، کئیوں کو جبرن عیسائی بننے پر مجبور کر دیا، کسی کو جلا دیا، مار دیا، کوئی مسلمان نہیں چھوڑا. لمبی ایک تاریخ ہے، میں مختصر آپ کو جس تمہید کے بعد جہاں جس بات پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے یہ بات ضروری تھی
دنیا ساری میں مسلمانوں کے پاس، وہ جو پہلے دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تگڑی حکومتیں تھیں، خلافت عثمانیہ تھی، ہر طرف مسلمانوں کا توتی بولتا تھا. اسپین کی حکومت چھن جانے کے بعد آہستہ 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 سازشیں ہوتے ہوتے بالآخر خلافت عثمانیہ بھی چھن گئی. یہاں بر صغیر میں بادشاہت بڑی تگڑی تھی، مسلمان یہاں بر صغیر میں بڑے تگڑے تھے. دنیا میں جہاں کے بھی مسلمانوں کو کوئی ضرورت ہوتی، مالی معاشی وسائل کی، افرادی وسائل کی، تو ان کو کمک کہاں سے ملتی تھی؟ انڈیا پاکستان جو پہلے بر صغیر تھا. تو یہاں کے مسلمان معاشی طور پر بڑے تگڑے تھے. تو دنیا میں ہم نے دیکھا انگریزوں نے کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا، کوئی فرینچ لے گئے، کہیں پر پرتگیز آ گئے، انگریز یہاں پر بھی آ گیا، تو لمبی تاریخ ہے. بادشاہ تو یہاں کمزور پڑی گئی تھی، وہ 1857 100 سال تک تو انگریز نے لولی لنگڑی بادشاہ تھی، چلو ٹھیک ہے ہمارے فائدے کی ہے، چلتی رہے. وہ تخت شاہ عالم، وہ کیا محاورہ بولا جاتا تھا کہ جو بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے پہلے جو شاہ عالم تھا، اس کی بادشاہت اس کے گھر کی دہلیز سے آگے نہیں تھی، لیکن ان کو بادشاہ بنائے رکھا. پھر 1857 میں یہ بادشاہت بھی ختم ہو گئی. مسلمان دنیا پر راج کرتے رہے. کافروں نے بہت پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک اسلام کو ختم کرنے کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں، کسی اور مذہب کسی اور دین کے ساتھ نہیں ہوئی. آخری جنگیں جب دنیا کے سارے مسلمان ہارے بیٹھے تھے، عرب بھی شکست کھا گئے تھے، افریقی بھی شکست کھا گئے تھے، دنیا کے سارے ملک قبضہ ہو گئے ہوئے تھے، کلونیلزم کا دور تھا. اگر تاریخ پڑھے کو بندہ تو اس کو یہ بات بڑے اچھے سمجھ آئے گی. آخری جو لڑائی ہو رہی تھی نا، وہ کہاں ہو رہی تھی؟ یہاں بر صغیر میں. یہاں پر شہیدین کی تحریک تھی بالا کوٹ میں، یہ شہید ہو گئے، وہاں تیتو میر کھڑا ہو گیا، وہاں ٹیپو سلطان کھڑا ہو گیا. قابو نہیں آتے تھے، سارا جال بچھایا ہوا تھا ہر طرح سے یہاں کے مسلمانوں کو. لیکن 100 سال تک انگریز یہاں پر، 1857 کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ چلے پچھلے 200-250 سال سے یہ مسئلہ ہو، اس سے پہلے انگریز نے 100 سال بڑی کوشش کی کہ جیسے باقی لوگوں کو کسی نہ کسی طرح غلام بنا لیا ہے، اپنے اندر تسلط حاصل کر لیا، یہاں بھی حاصل کر لے. لیکن یہاں بر صغیر قابو میں نہیں آ رہا تھا. بیٹھے سر جوڑا، بڑے بڑے وہاں سے اپنے انٹیلیجنس کے بڑے سمجھدار لوگ بلائے، انٹیلیجنسیا بلائی، تھنک ٹینک بٹھائی. یار جنگیں لڑائیاں ہم نے بڑی لڑی ہیں، قبضے بھی کر لی ہیں، ملکوں کے ملک ان کے تہس نہس کر دیے، خلافت بھی ختم ہو گئی ہے، اب یہ بھی کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس. یہ مسلمان کے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. راضی نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے یار شکلیں مسلمانوں والی ہیں ان کی، ابھی تک نکاح طلاق ان کا ابھی تک مسلمانوں والا ہے، مسجد مدرسے سے ان کا بڑا تعلق ہے، ملا ان کے ہاں بڑا محترم ہے، مولوی کی بڑی عزت کرتے. جنگ پر فٹافٹ، جہاد پر یہ سرنڈر نہیں کرتے یار. ایک بندے کو گراؤ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے کو رنجیت سنگھ کو ہیرو بناتے ہیں لوگ، فلاں کو، وہ بیچارے ڈاکو تھے، بغیر کسی نظریے کے لڑنے والے لوگ تھے. لیکن مسلمان ایک نظریے کے لیے، اسلام، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا فکر، ہمارا نظریہ، یہ بچا رہے. پھر مسلمانوں کو یہاں بر صغیر میں شکست کیسے ہوئی؟ کبھی کوئی تجزیہ کرنے والا کرے تو ہم یہاں پر اسلحے سے نہیں ہارے، ہم یہاں پر جنگ میں نہیں ہارے. آخری وقت تک آپ دیکھیں جب انگریز ہر جگہ راج کر رہا تھا تو اس وقت بھی یہاں بر صغیر کے مسلمان انگریز کے تسلط سے آزادی کے لیے جہاں جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، جیلیں کی جیلیں بھر دیں. سید محمود الحسن جو دیوبند مسلک کے تھے، پھر مولانا فضل الہی وزیر آبادی، یہ کیسے رستے کراس کر کے جا کے ہٹلر سے ملے کہ چلو تم ہمیں کو کمک دو، ہم یہاں سے انگریز کو پچھاڑیں، یہاں سے نکالیں، ہم آزاد قوم ہیں بھائی، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، غلامی قبول نہیں کر سکتے. یہ مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا بر صغیر، جو انگریز نے، سامراج نے فتح کیا، جہاں پر مسلمانوں کو شکست دی. یہاں سے آپ اپنی قیمت کو، اپنی اہمیت کو سمجھیے. ہم پاکستانی بر صغیر کے لوگ مسلمانوں میں آخری وہ مورچہ تھے جو انگریز نے سب دنیا کے مسلمان، کوئی دنیا میں مسلمان ملک، کوئی بادشاہت، کوئی ایسی کوئی قوم نہیں بچی ہوئی تھی، یہ تھے صرف. پھر سر جوڑ کر بیٹھے، کہا ان کا حساب کتاب لگاؤ بھئی، یہ آخر کیا وجہ ہے، یہ قابو نہیں آتے.
یہاں کے علماء جانوں پر جانے دینے، لوگ ان کے پیچھے ایسے نکل کھڑے ہوتے ہیں. ہاں، ان کا نظام تعلیم بڑا مسئلہ ہے. لارڈ میکالے آیا، 2 سال تک اس نے مدرسوں کے وزٹ کیے، لیکن یار عربی پڑھتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم انگریزی بولتے ہیں، انہیں ہماری سمجھ نہیں آتی. پہلے تو زبان بدلنا پڑے گی، پہلے زبان ہمیں سمجھ آئے یہ پڑھتے کیا ہیں. ان کا مولوی جو پڑھاتا ہے، ان کا بچہ جو پڑھتا ہے، وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھتے پڑھاتے کیا ہیں، ان کی تعلیم ہے کیا. زبان بدلنا پڑے گی. پھر اس نے کہا یار یہ جو بھی پڑھتے ہیں یہ اس میں دین دنیا کا سارا ایک علم اکٹھا کر لیتے ہیں. ان کا جو ایک عالم ہوتا ہے نا، وہ اچھا قاضی بھی ہوتا ہے، وہ اچھا سیاست دان بھی ہوتا ہے، وہ دنیا کا علم، وہ فلکیات کا، وہ سائنس کا، وہ جو اس وقت کر رہا ہے وہ سارا علم بھی اس کے پاس ہوتا ہے. ان کو نا پہلے الگ کرنا پڑے گا، دین کا علم الگ کرو، ان کا دنیا کا علم الگ کرو. بھئی یہ کیا، یہ جو مولوی علم پڑھ کر آتا ہے مدرسے سے فارغ، وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ اس کا ماتھا چومتا ہے، بادشاہ اس کو جاگیریں دے دیتا ہے، بادشاہ کہتا ہے 400 مربے تیرے، جا کے زمین واج، جا موج کر. آج ہمیں مولوی پر بڑا اعتراض ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں صحابہ مانگتے تھے کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کے دین کی تبلیغ ہے، یہ مولوی نکاح پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، جنازہ پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، یہ مولوی ہر وقت مسجد میں چندے مانگتا رہتا ہے. نہیں مانگتا تھا چندے، مولوی نے کبھی چندہ نہیں مانگا تھا. مولوی تو سیٹ بن کر ایسے گدی پر اپنے ایسے بیٹھا ہوتا تھا، مولوی سے لوگ چندہ مانگنے آتے تھے. بادشاہ جو تھے وہ اتنی جاگیر، اتنا سب کچھ عطا کر دیتے تھے، ایسے دے دیتے تھے کہ مولوی مسجد میں ہاسٹل نہیں بناتا تھا، خرچہ دے کے لوگوں کو تعلیم نہیں دیتا کہ آؤ میں تمہیں روٹی بھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا، آجو میرے پاس پڑھ لو، اللہ کا نام ہے. نہیں، لوگ اپنے شوق سے آتے تھے. مولوی کی، عالم کی، ملا کی بڑی عزت تھی. تو جی ملا کی عزت گھٹانی پڑے گی، مولوی کو سارے معاملے سے نکالنا پڑے گا. مولوی سیاست میں، مولوی معیشت میں، مولوی کا سکہ چلتا ہے بھائی، تو مولوی کو جو ہے وہ کمی میں لانا پڑے گا. یہ سارا لارڈ میکالے کا وہ ایک پورا بر صغیر کے بارے میں جو اس نے جال بچھایا تھا وہ تھا. اور پھر ہم نے دیکھا 200 سال کی محنت ہے، 200 سال کی محنت ہے. آج ہم اپنے مسائل کو روتے ہیں نا، میرے ایک جمعے سے، میری چند باتوں سے یہ چیزیں بدلنی ہی نہیں ہیں. یہ ان کی 200 سال کی محنت ہے جو انہوں نے نظام تعلیم کو بدلا، اور یہ پہلے دن نہیں بدل دیا تھا، مسلسل کوشش. ہمیں لگتا ہے تعلیم، ترقی، شعور بڑا آ رہا ہے، بھائی میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میری بیٹیاں بہنیں بھائی یونیورسٹی جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو سمجھتے تھے کہ کیا معلوم تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا معلوم تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. وہ جو تعلیم انہوں نے دی 14,000 بچہ، میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو ہمارے یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں ان میں 14,000 بچوں نے اپنے مذہب کے خانے کے اندر ایتھیسٹ لکھوایا. وہ مسلمانوں کا ملک ہے نا، یہاں تو ہم کہتے ہیں بھئی 97% مسلمان بستے ہیں، تو 97% مسلمانوں کے بچے وہ یونیورسٹی کے اندر اپنے مذہب کے خانے میں اسلام نہیں لکھوا رہا، وہ ایتھیسٹ لکھوا رہا. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں آج بھی کہ تعلیم، IMF آتا ہے دینے پیسے ہیں، اس نے بٹھا ہمارے وزیر تعلیم کو لیتا ہے، پچھلا وزیر تعلیم ہو، اس سے پچھلا ہو، اس سے پچھلا ہو، نگران وزیر اعظم ہمارے، ایک سال میں کتنے وزیر اعظم بدل جاتے ہیں. اس کے پیچھے آپ کو تو لگتا ہے نا کہ یہ مسئلے اصل میں پیچھے سے آ رہے ہیں. چال ابھی تک، سازش ابھی تک وہی ہے کہ ان کا نظام تعلیم، زبان بدلی، عربی، یا عربی ہر بندہ سمجھتا تھا، فارسی کسی حد تک، بلکہ ہمارا ذریعہ تعلیم فارسی تھا. اس کی ایک الگ وجہ ہے، وہ ہمایوں کے دور میں فارسی کو زبان بنا دیا گیا. لیکن وہ فارسی، اور علامہ اقبال بیچارے کو ہم اتنا ہیرو سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ علامہ اقبال کی 70% شاعری فارسی میں، جو ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھ نہیں، ہمیں اردو شاعری نہیں سمجھ آتی، علامہ اقبال کی فارسی کہاں سمجھ آئے گی. تو جو ہمارا ورثہ تھا تعلیمی، جو ہمارا ورثہ تھا تاریخی، جو کتابیں تھیں ہماری، جو ہمارے اصول تھے، عربی تو چھینی، فارسی تو بالکل ہی چھین گئی. عربی تو چلو پھر قرآن پڑھنا پڑتا سیکھ لیتے ہیں، فارسی بالکل ہی چھین گئی. اردو بولتے ہوئے شرم آتی ہے، قومی زبان ہے، اردو چلو بن گئی. اردو یہ 200 سال پہلے تک اردو کوئی زبان نہیں تھی، لیکن چلو بن گئی، اب ہماری قومی زبان ہے، چلو سمجھ آتی ہے ساروں کو، وہ بولنے میں شرم آتی ہے. پنجابی تو چھوڑ ہی دو نا، مادری زبان ہے. گھر میں کوئی بچہ ہمارے لاہور میں پنجابی بول رہے تو اس کو تو گھور کے دیکھتا ہے کہ تھپڑ تو پنجابی کی میں بولی. تو زبان ہم سے چھینی شکست دینے کے لیے. یاد رکھو، یہ جو زبان ہم سے چھینی
جنگوں میں نہیں ہم سے جیت پا رہے تھے, تلوار سے ہم سے نہیں جیت پا رہے تھے, اسلحے گولے بارود میں بندوں کی طاقت سے ہمیں شکست نہیں دے پا رہے تھے. انہوں نے کہا نظام تعلیم بدلو, ان کی سوچ بدلو, تہذیب بدلو, ان کا طریقہ کار بدلو, ان کے سوچنے کا. یہ جو مذہب ہے نا ان کے ساتھ جڑا ہوا, یہ مذہب جو ان کو سوچ دیتا ہے, آزادی دیتا ہے, جو ان کو ایک نظریہ فکر دیتا ہے, یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے کتنا ظلم نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ, کسی دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کے ساتھ, کسی مذہب کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا. تاتاریوں سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا تھا, منگولوں سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا تھا. بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی, دجلہ و فرات, دجلہ خون سے لال ہو گیا اور فرات کتابوں کی سیاہی سے اس کا پانی کالا ہو گیا. کتابیں, علم کی لائبریریاں مسلمانوں کی بھائیں, کھوپڑیوں کے مینار بنائے. پھر بھی علامہ اقبال نے کہا ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اتنی ساری جنگوں کے باوجود مسلمان رہتا تھا. انہوں نے کہا نہیں, جنگ ایسے نہیں جیتی جا سکتی, ان سے ان کی مسلمانیت مارنی پڑے گی. ان کی جو تہذیب ہے, ان کی جو ثقافت ہے, ان کی جو سوچ ہے, اس کو کچلنا پڑے گا. بنیاد بنا نظام تعلیم, اور نظام تعلیم سے پھر آئی تہذیبوں کی جنگ. شموئیل ہیمنگٹن, یہ 1996 کے اندر, آپ یعنی یہ 200 سال پہلے یہ ساری کوششیں شروع ہوئی, ابھی تک جاری ہے, شد و مد سے روز اس کے اندر ایک نئی جدت آتی. اتنا بجٹ آتا ہے, اتنا تعلیم کے نام. سب سے زیادہ پاکستان کو جو مدد ملتی ہے وہ کس نام پر ملتی؟ تعلیم کے نام پر. ہمیں یہاں مختلف پگوں میں مل جائے, بھائی فوج اتنا بجٹ کھا گئی, فلاں اتنا بجٹ کھا گیا. جو باہر سے IMF آپ کو جو امداد دیتا ہے, سب سے بڑا کوٹا اس لیے دیتا ہے نظام تعلیم درست کرو. شاباش ہے جی ہمارے وزیر اعلیٰ فلانے کو اس نے دانش سکول بنائے. او بھائی دانش سکول نہیں تھے, وہ ڈینش سکول تھے, کیونکہ اس کے لیے 2 جرمن ماہرین آئے تھے, وزیر تعلیم کے مشیر لگے تھے. 5 سال وزیر تعلیم ہمارا تھا, اس کے مشیر 2 جرمن تھے. وہ جا کے ڈینش سکولز کو وزٹ کرتے تھے. ایک یہودی ڈینش کے نام پر یہ سکول بنے تھے, وہ جا کر وزٹ کرتے تھے, پڑھا کیا رہے ہو یہاں پر, وہ ہمیں پتہ چلے گا تو پیسہ دیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالج کے پروفیسر ہیں, رات مجھ سے بات کر رہے تھے, کہنے لگے عبدالرب بھائی مشورہ چاہیے آپ سے. کہ جی بتائیے. یار میں اپنی کالج کی جاب سے بڑا تنگ ہوں. میں نے کہا آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اسکول کالج کے اندر آپ تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں, آپ کو تبلیغ کا موقع ملتا ہے, نوجوان بچوں کی اصلاح کا موقع ملتا ہے, آپ اس کو ایک مشنری جذبے سے کرتے رہے. کہا یار عبدالرب بھائی چھوڑو, کہاں ہمیں موقع ملتا ہے. ایک تو کالج ہم سے 36 دفعہ جو ہے نا روزانہ دن میں پوچھتا ہے تم نے یہ تو نہیں کہا, کوئی ہرٹ نہ ہو جائے, کسی کو برا نہ لگ جائے. اور پھر ہر مہینے میں کنسرٹ ہو رہا ہے, فلاں میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے, فلاں ایونٹ ہو رہا ہے, اتنی لمبی داڑھی رکھ کے, عالم فاضل ہو کے, حافظ قاری ہو کے, میں اس کنسرٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں دیوس بن کے. میں نے کیا ان کو تعلیم دینی, میں نے ان کی کیا اصلاح کرنی ہے. میں تو اپنے مسجد کے مدرسے کے سارے کاموں سے الجھ کر رہ گیا ہوں, جو دین کا کام وہ نہیں کر سکتا. اتنے اچھے قاری ماشاءاللہ, ماہر, بڑا مربی آدمی ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, ہر وقت بیچارہ کہتے یار عبدالرب بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہاں ہوں کیوں, میں یہاں کیا کر رہا ہوں, مجھے پیسے تو چاہیے ہی نہیں. میں تو یہاں یونیورسٹی میں آیا تھا کہ چلو یہاں اسلامیات کا پروفیسر. کہتا میرا بس نہیں چلتا. ایسا نظام, ایسا سسٹم بنایا ہے, اسلامیات پڑھنے والا بچہ اس کے لیے چیلنج ہے 85 نمبر لینا. بس اسلامیات کی ڈگری لینے والا بچہ اسلام کو کچھ نہیں سیکھتا, بنیادی سیرت. میرا ڈپارٹمنٹ ہے اسلامیات, M.Phil کے لوگ سیرت کا سوال پوچھو نہیں آتا. اور پھر یہ جو سارا لارڈ میکالے کا نظام تعلیم جس کے اندر, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا, پہلے بڑے مشکل چیزیں تھیں, انہوں نے آہستہ آسان پہلے اوپر لیول تک, پھر نیچلے لیول تک, پھر پرائمری سے نیچے, پھر پلے گراؤنڈ, کنڈر گارڈن تک بچوں کا سارا سسٹم. اس سے تہذیبی تبدیلی آنی شروع ہوئی. شموئیل ہیمنگٹن نے جو اس کی کلیش آف سیویلائزیشن کی کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو برگر, پیپسی, کوک, یہ جو سارا کچھ ہم ساتھ دیں گے نا, یہ ایک تہذیبی جنگ ہے, جیتی جا سکتی ہے جب تک ان کی تہذیب نہ بدلو. نظریے تو نہیں جیتے جا سکتے, نظریہ نہیں جیتا جا سکتا, نظریہ کی بنیاد پر شکست نہیں ہو سکتی, ان کی تہذیب بدلو. ان کو لگے کہ ہمیں اور ان میں کیا فرق رہ گیا. اور آج آپ دیکھ لیں ویلنٹائن ڈے کل گزرا ہے, اور یہ 7-8 دن ہو گئے ہیں لاہور میں میلہ لگا ہوا ہے, ہارس اینڈ کیٹل شو کا.
ادھر قذافی اسٹیڈیم سج رہا ہے, وہاں پر کرکٹ کا میلہ چل رہا ہے. اس میں سے ہمارا کیا ہے بھائی؟ نہ کرکٹ ہماری, نہ ویلنٹائن ڈے ہمارا. یہ جمعے کا دن ہے, کوئی اللہ اللہ کر کے کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی لباس اپنا قومی پہن لیتے ہیں, نہیں تو اسکول کالج دفتر میں ہر جگہ پر دیکھ لو لباس ہمارا ہے, زبان ہماری ہے, اردو میں بات کرو تو کوئی سنتا نہیں. اور پھر مجھے اپنے جمعات سے نا, میں خود اپنے جمعہ خود بھی سنتا ہوں, جب اپلوڈ ہو جاتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے نا, سب سے پہلے میں خود سنتا ہوں نا, پتہ تو چلے کہ میں کیا بول رہا ہوں نا. بندہ یہاں تو بول دیتا ہے, آپ سن لیتے ہیں. میں نے اپنے کچھ 2-3 پچھلے جمعات سنے تو مجھے خود اپنا جمعہ سن کر یہ اندازہ ہوا کہ یار میں نے نا مولویوں کی تھوڑی سی توہین کر دی ہے. میں نے مولویوں کے بارے میں کچھ تھوڑے سخت جملے بول دیے. تو میں نے سوچا یار کہ یہ میں نے غلط کیا ہے کہ یہی تو کافر کی سازش ہے, یہی تو ان کی سازش ہے کہ مولویوں کو یہاں پر بے قیمت کر دو. پھر میں نے سوچا کہ بھئی کافروں پر جو الزام ڈالنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں. گھر میں بہو ہے نا, وہ کہتی جی جدوں تک ساس نہیں سیدھی ہوئے گی نا میں نہیں صحیح ہو سکتی. ہمارا عام طریقہ ہے نا, ہم دوسرے پر, ابا جی نے یہ نہیں کیا تو لہذا میں یہ نہیں کر سکتا, میرے ساتھ یہ کچھ ہوا لہذا میں یہ نہیں کر سکتا. اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے اپنے آپ کو سیدھا ہم دوسرے پر الزام ڈالتے ہیں نا. تو یہ تو ایک تجزیہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ کافر نے کیا سازش کی ہے ہمارے ساتھ, لیکن ایک تجزیہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اپنے یہاں کے جو مولوی تھے, جو علماء تھے, انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے کیوں نہیں اس مسئلے کو سمجھا کہ وہ دین کو اس لیول تک لے کر جاتے جہاں تک تھا. ہمارے پاس جہاں حود بھائی ہے, پروفیسر ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا, سیکولر کا وہ بڑا لبرل لوگوں کا وہ بڑا ہیرو بنتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم اس قحط الرجال کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس بر صغیر میں ہر چیز ہوتی تھی, دنیا کا ایک قیمتی ترین خطہ سمجھا جاتا تھا, عالی دماغ یہاں تھے, سوچ فکر نظریہ یہاں تھا, تحریک خلافت یہاں سے شروع ہوئی تھی, تحریک ریشمی رومال یہاں شروع ہوئی تھی, عثمانی اپنے خلافت کو بچانے کے لیے یہاں دیکھتے تھے, عرب اپنے ملکوں کو بچانے کے لیے پاکستان کو دیکھتے تھے, یہاں کے مسلمانوں کو دیکھتے تھے. علمان الحفیظ کیا بنی میرے ساتھ. اب یہ آج آپ جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, آج آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے ارد گرد کتنی جناب خوبصورت عمارتیں, بڑے بڑے پلازے. 60-70 سال زیادہ دور نہ جائیے, اسی صدی کی پچھلے 50-60-70 سال کی تاریخ کو دیکھو, یہ جو مکہ کے ارد گرد کی ساری زمینیں ہیں یہ کس کی تھیں؟ کوئی نواب آف باولپور کی تھی, کوئی نواب آف کلات کی تھی, یہ پاکستان کے لوگ تھے. یہاں سے یہ 60-70 کی دہائی کی باتیں ہیں, بزرگوں کو پتا ہوگا. سعودیہ سے لوگ آتے تھے, دبئی سے لوگ آتے تھے, وہ آ کے کہتے تھے یار ابھی جیسے ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے, یار چندہ دے دو. یہاں یہ عربی آتے تھے وہاں سے, یار چندہ دے دو مسجد بنانی ہے ہم نے. دبئی سے آتے تھے, یار اللہ کا واسطہ ہمارے وہاں کنواں نہیں ہے, پانی کھدوانا, کنواں پیسے دے دو. جرمنی فرانس کافر بھی ہم سے ہوئے. ہمارے ساتھ بنی کیا؟ سب سے بنیادی وجہ نظام تعلیم, انگریزوں کا کاٹے انگریز پیدا کیے غلام. یہاں کا سارا بجٹ انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو بدلنے پر لگایا. بڑے بڑے کالج جی سی اور ایچیسن اور فلانے کالجز سے وہاں سے کریم نکالتے ہیں, یا تو ان کو اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں یا ان کو کاٹھے کالے انگریز غلام بنا کر ہمارے اوپر مسلط کرتے تھے. ہمارے اصل مسائل کیا ہیں؟ ان سے بالکل نہ ہمارے مولوی کے اندر کوئی تڑپ باقی ہے. وہ حود بھائی کی میں بات کر رہا تھا, اس نے چیلنج دے دیا مناظرے کا. پورے پاکستان میں حود بھائی سے سیکولرزم کے مناظرے پر ایک مولوی نہیں نکل رہا تھا. جب میں مولویوں کو برا بلا کہتا ہوں نا, اللہ معاف فرمائے, علماء کو نہیں کہہ رہا ہوتا. یہ بیچارے میرے جیسے نکھٹو نگوڑے جو ہوتے ہیں, جو کسی کام کے نہیں, کوئی ایک بندہ حود بھائی سے مناظرے کے لیے بات کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا. حمزہ زوٹس کو بلانا پڑا, یار آ کے انہوں سمجھاؤ, اے ساڑھے تھے کی کری جاندہ ہے. میرے بھائی یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے جس کے اندر ہم پاگل ہوئے, سب سے بہترین کاروبار بنا دیا. بچے اسکول بھیجنا سب سے بڑی ٹینشن ہے ہر گھر کی. اور بچہ جا کے اسکول میں پڑھتا کیا ہے؟ پہلی کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں ویلنٹائن ڈے والے دن. ہر یونیورسٹی, ہر کالج لال رنگوں سے سجا ہوا ہے, غبارے. اور وہ اگر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت نہ ہوتی نا, تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک منظر کھینچا ہے, یہ بھی اسلام کے حقانی اور سچے مذہب ہونے کی دلیل ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی, یہ اللہ تعالیٰ نظام یہ ساری چیزوں کو تبدیل کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر ہم سچے ہیں, اللہ ہماری مدد و نصرت کر رہا ہے, تو یہ سارا کچھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, یہ جو کچھ پچھلے 50-60-70 سالوں میں ہوا ہے, یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہوا ہے؟
عالمی جنگیں، یہ مڈ 90s کا جو دور تھا، پچھلی 19ویں صدی کے جو درمیانی عرصہ تھا، 19 سینچری کا جو درمیانی عرصہ تھا، اس عرصے میں مسلمانوں کے پاس کچھ بچا تھا؟ کچھ نہیں بچا تھا. اللہ نے کافروں کو لڑا دیا آپس میں. عالمی جنگیں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں مرے ایک دوسرے کی گردنیں مار کر. یہ 46-47 کے بعد مسلمان ملک دوبارہ دنیا میں ابھرے ہیں نا. اور عیسائیوں کے پاس تو اپنے مذہب کا یعنی کوئی ملک نہیں، ہمارے پاس تو 57-58 ملک ہیں. تاریخ 100 سالوں میں اگلے لکھی جائے گی. اور ہم تو یہاں بات نہیں کرتے، میڈیا بات نہیں کرتے تھے، مولوی کی زبان کامتی لرزتی ہے. یہ ہمارے پڑوس میں جو افغانستان میں امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے، یہ تو ہر روز بندہ اس پر بات کرے، ایک نئے زاویے سے بات کرے. اللہ کی قدرت اور مدد کے سوا ممکن تھا؟ شام کے اندر جو تاریخ ایک دہرائی گئی ہے، جس طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کو فتح، یہ عقل میں آتی ہے باتیں؟ یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہوا تھا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے تو اپنی اوقات کے مطابق چونی ڈال، کروڑوں بنانا میرا کام ہے، لیکن چونی ڈالنا شرط ہے. تو آنا لے کر آ، اس آنے کو اربوں کروڑوں سے ملٹی پلائی کر دینا، یہ میرا کام ہے. اور ہم نا امید اور مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں. یہ بھی چیز میں نے خود سمجھی ہے اپنی ہی باتوں کو سن کر کہ یار میں نے اپنی گفتگو کے اندر شاید کوئی مایوسی کی باتیں زیادہ کی ہیں، نا امیدی کی باتیں زیادہ کی ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے. جو بھائی ہماری ایک بڑی عظیم تاریخ ہے، ہم تہذیب و ثقافت کی جنگ سے گزرے، دنیا کو پھر مار کا روح و بدن پیش. ہم جس تہذیب و ثقافت کی جنگ سے گزر رہے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم دنیا پر رول کرنے والے لوگ تھے. ہماری بڑی ایک روشن تاریخ ہے، مسلمانوں کی حیثیت سے بھی، انسانیت کے اندر بھی ہماری بڑی ایک روشن تاریخ ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی لے لو، کافر سے ٹھیک ہے، وہ اس کا امام ہے، لیکن تہذیب اور ثقافت، دین اور مذہب، وہ تو ان سے نہیں لو. وہ تو ہمارا اپنا ہے، وہ تو ہمارا اپنا سچا کھرا، اتنی بہترین تہذیب اور ثقافت. وہ انگریز جن کے ہاں بچوں کے اپنے باپ کا نہیں پتا ان کو، اور وہ جو ہے نا ہمیں سکھائے گا کہ بھئی تمہارا فیملی سسٹم کیسا ہونا چاہیے، تمہارے ہاں ماڈرنزم، لبرلزم، تمہارے ہاں فلاں اور فلاں ہونا چاہیے. نوجوان بچے، لڑکے لڑکیاں جو سکول کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہ خود بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہم کس تعلیم سے گزرے، تعلیم ہمیں کیا دے رہی ہے. اور والدین بالخصوص جرت ہی نہیں ہے بیچارے والد کہ وہ سکول کالج کا بستہ کھول کر دیکھے کہ پڑھایا کیا جاتا ہے. وہ تو مثال آپ نے سنی نا کہ کسی وقت میں ہم سے پہلی جنریشن نے اپنے ماں باپ سے ABC خریدنے کے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں. ابا جی آج ABC خریدنی، پیسے دو. کیوں کہ جب نظام سارے کا سارا بدل دیا نا، تو ہمارے سے تو میچ ہی نہیں کھاتا تھا. تو ہمارا جو بچہ ہے وہ والدین کو بتاتا ہے، والدین کو سمجھ نہیں آتی کہ پڑھ کیا رہا ہے. یہ والدین کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے نظام میں اس کے نصاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہو رہا. تو یہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں بھائیو، یہ تعلیم اصل میں ایک جنگ ہے. ہر وہ بچہ جو کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ سمجھے کہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں. وہ بچی جو بالغ ہوتی ہے، بالغ ہوتے ساتھ سنڈریلا کی کہانیاں پڑھتی ہے، اس کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، عشق مشوقی کی ساری داستانیں سنائی جاتی ہیں، اس کو جو مادر پدر آزادی کا کلچر دیا جاتا ہے، اور یہ جو مختلف ایکٹیویٹیز اور مختلف ایونٹس کے نام پر وہ سمجھے کہ میں میدان جنگ میں ہوں. اسلام اور کفر کی جنگ ہے، مارکہ روح بدن ہے. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور میرے نوجوان بچوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اس جنگ کے اندر آپ پھر علاوت دستہ ہیں. یہ قوم پھر سے سرخرو کرے گی انشاءاللہ. یہاں بہت پوٹینشل ہے. یہ پاکستان کے اندر بہت مواقع ہیں. کیسے دنیا کی تاریخ بدل جائے. ٹرمپ کا منہ لٹکا پڑا ہے نا. 1 مہینہ پہلے تک دنیا کہہ رہی تھی AI کا بادشاہ، ٹرمپ کے پاس یہ وہ فلاں فلاں. ایک دم بلاک چینج آ رہا ہے نا. چائنا کب اور مسلمانوں کے بغیر دنیا میں، اور پاکستان کی بغیر دنیا میں کوئی طاقت نہ. پہلے دنیا میں پہلے بھی جب 3 بلاک تھے، سب سے فیصلہ کن کردار بر صغیر کے لوگ ادا کیا کرتے تھے. آج بھی فیصلہ کن کردار ہم نے ادا کرنا ہے. صرف ہم یہ سمجھ لیں اپنی تہذیب پر، اپنی زبان پر، اپنی قوم پر، اپنے مذہب پر، اپنے دین پر جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. دیکھ لو ان کی تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. وہ ساری LGBTQ کی تحریک چلا کے، مادر پدر آزادی کی تحریکیں چلا کے واپس کہاں آ رہے ہیں؟ فیملی سسٹم پر. ٹرمپ 3 شادیاں کی ہیں اس نے، بچے اس کے کتنے ڈھیر سارے ہیں. اس کو مسئلہ ہے کہ گوروں کی آبادی کیوں نہیں بڑھ رہی. اور ہمیں سارا مغرب کیا سکھا رہا تھا؟ بچے 2 ہی اچھے. وہ جو اس کا سب سے بڑا مشیر بنا بیٹھا ہے ایلان مسک، 14 بچے ہیں اس کے.
وہ کہتا ہے بچے پیدا کرو، گوروں کی تعداد آبادی دنیا میں کا، اور ہمیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ تم بچے بہت پیدا کرتے ہو، تمہارے ہاں تو وسائل اور مسائل کا ترازو بھی بگڑ گیا ہے۔ وہ واپس آ رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے گڑھے میں، کھڈے میں گر رہے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا تبدیلی آ سکتی ہے۔ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بات کو سمیٹتا ہوں، باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو میں بہانہ کرتے تھا گھڑی 2 جمعے پیچھے خراب تھی، اب تو گھڑی بھی ٹھیک ہے۔ تو بات کو ختم کرنے کے لیے بات صرف اتنی سی ہے کہ تہذیب کے اوپر فخر کیجئے، اپنی زبان کے اوپر فخر کیجئے، اپنے بچوں کو جو بھی تعلیم دے رہے ہیں اس تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم، کسی ایک بچے کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ یہ جو مولویوں سے آپ کو گلا شکوہ ہے نا کہ کرتے کچھ نہیں، اپنے گھر سے ایک قابل بچہ، کم از کم ایک خاندان سے آپ کی ساری ضرورتیں، جنازے وہ پڑھائے گا، نکاح وہ پڑھائے گا، مسئلے مسائل وہ بتائے گا، نہ کسی مولوی کے کو پیچھے لگنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مولوی آپ کو گمراہ کرے گا۔ تو مولویوں کو گالی دینے کی بجائے اور سارا ملبہ جو ہے وہ دین پر ڈالنے کی بجائے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا، ہم نے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے۔ دین کے ساتھ جڑیں، علماء کے ساتھ جڑیں، مسجد اور مدرسے کے ساتھ جڑیں۔ انشاءاللہ یہ اسلام ہی ہے جو دنیا میں پہلے مسلمانوں کے لیے عروج کی ضمانت تھا، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی مسلمانوں کے عروج کی ضمانت یہی ہے